الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، اور یہ سورت پوری ہونے والی ہے. اس کے بعد 2-3 آیتیں رہ جائیں گی. رحمان کے بندوں کی نشانیاں آپ نے سنی کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں. کوئی جاہل ان سے ٹکرا جائے تو وہ الجھتے نہیں ہیں. وہ راتیں
سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، اور اس کے باوجود عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، کیونکہ وہ گلے کا پھندا ہے اور جہنم ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اعتدال میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اس کو ناحق نہیں مارتے اور بدکاری بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اس پر قیامت کے دن عذاب بڑھایا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس ذلت میں رہے گا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں، اچھا کام کریں، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالی بھلائیوں سے نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان۔ یہ خلاصہ میں نے ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ توبہ کا بیان تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف پلٹا، رجوع لایا، اس طرح وہ پلٹا جیسے پلٹنا چاہیے تھا، رجوع لانا چاہیے تھا۔ توبہ ایسی ہو جو صرف زبان پر نہیں کہ توبہ کرتا ہوں، اس کو اپنے عمل سے ثابت کرے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں آئندہ عمل بدل جائیں، پھر اس میں وہ خطا کا سلسلہ نہ رہے۔ گزشتہ پر جو ہو گیا اس پر شرمندگی ہو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ اور اس پر پوری کوشش۔ یہ توبہ کے دو بازو ہیں، توبہ کی دو حالتیں، یعنی شرمندہ ہو جو ہو گیا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ جو اس طرح کی توبہ کرے گا، سچی توبہ، اس کی برکت کیا ہوگی کہ آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق ملے گی، اور بندہ اللہ تعالی کے فضل سے جب نیکیاں کرے گا تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیں گی۔ کتنا انعام ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا دنیا میں کسی بندے کے ساتھ آپ 99 مرتبہ اچھا سلوک کریں، ایک مرتبہ خطا ہو جائے وہ آپ کی 99 نیکیاں بھلائیاں بھول جاتا ہے، اس ایک خطا کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ رب تعالی ہے کہ بندہ 99 خطائیں کرے، ایک بار سچی توبہ کرے تو اللہ 99 خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ رب تعالی بخشنے والا مہربان ہے، اس جیسا کوئی مہربان نہیں ہے۔ اگر کسی کو ٹائم نہیں ملا
توبہ کے بعد زندگی نہیں ملی نیکیاں کرنے کی، لیکن سچی توبہ کر کے گیا، اللہ تعالی اپنے فضل سے چاہے تو اس کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن جس نے توبہ ہی نہیں کی اس کو سزا بھگتنی ہوگی، اور توبہ کی قبولیت بھی اس حالت میں کہ سچی توبہ ہو۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، انعام ہے، مہربانی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، وہ توبہ کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو رب کی رحمت سے مایوس نہیں کریں گے، یہی کریں گے توبہ کرو تو جیسی توبہ کرنی چاہیے ویسی توبہ کرو۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں ابھی تو جوان ہے جی، ابھی کیوں روکتے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے، تو جب گناہ کی طاقت ہی نہیں رہے گی تو آپ سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، مشہور بات ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، مگر امت کی تعلیم کہ جوانی میں توبہ کرو۔ ارد گرد کوئی کہے کہ نہیں میں جنگل میں چلا جاؤں گا، گناہ کروں گا ہی نہیں، تو وہاں گناہ کی چیز ہی نہیں ہے، تو وہاں گناہ نہ کرنا کیا کمال ہوگا؟ گناہوں کی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ ہے کمال۔ اللہ تعالی توفیق دے ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ پارس ایک پتھر ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں رگڑیں تو سونا بن جاتا ہے، تانبا بن جاتا ہے، یا نمک ڈال دیں تو شراب سرکہ بن جاتی ہے۔ بندہ سمجھنے کے لیے بات ہے، کہاں ان چیزوں کی مثال۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جو بندہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اس کو انعام ملتا ہے، اس پر مہربانی ہوتی ہے۔ سچی توبہ اس کی ہے جو توبہ کے بعد اپنی حالت بدل لے، اس سے بدعمالیاں نہ ہوں۔ یہ جو صاحب بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو کہو یہ مسجد ہے، بات کرنے کی جگہ نہیں ہے، باہر جاؤ۔ اللہ کے گھر میں آ کے ایک ٹیلی فون بند نہیں کرنا، دوسرا مسجد میں ہی آواز کے ساتھ بات کرنی، مسجد کا کچھ تو ادب سیکھو بھائی۔ کسی کی گھنٹی نہ بجے، اب سارے جتنے ٹیلی فون اپنے سائلنٹ کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ کردار میں، گفتار میں، حالات میں، طور اطوار میں، طور طریقوں میں تبدیلی آئے، پتہ لگے کہ واقعی توبہ ہوئی ہے۔ توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ سمجھدار خطا کرتا نہیں، بھول چوک ہو جائے تو فوراً ازالہ کرتا ہے۔ وہ نہیں پسند کرتا کہ ایمان کی سفید چادر پر دھبا لگے، داغ لگے، لیکن یہاں تو مزاج ہی الٹا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔
اپنا پاؤڈر بیچنے کے لیے داغوں کو اچھا کہنے لگ گئے. لگ گیا اور بات ہے، لگانا نہیں ہے. اور کسی کے لگ جاتا ہے تو اس کو پسند نہیں، جلدی سے یہ دھل جائے، صاف ہو جائے. مومن گناہ کی حالت میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور جس کو گناہ کی حالت میں رہنے سے کوئی شرمندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان درست نہیں ہے. وہ آخرت سے نہیں ڈرتا، وہ انجام سے نہیں ڈر رہا. جی کر لیں گے توبہ، تمہیں کیا پتا تمہاری زندگی ہے یا نہیں ہے. تو جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے، یعنی توبہ کے بعد اس کی حالت بدل جائے، تو وہ اللہ کی طرف ایسا رجوع لایا جیسا لانا چاہیے تھا. ایسوں کے لیے مہربانی کا بیان ہے، ایسوں کے لیے مغفرت کا بیان ہے. ہمارے دنیا میں لین دین، رشتے ناتے ہیں، بھول چوک ہوتی ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں. اگر نوٹس لے لیا کسی نے، سوری کر لیں گے جی، معافی چاہ لیں گے، بات ختم ہو جائے گی. معافی نہ ملے تو پھر جرمانہ بھی ہو جاتا ہے، پھر درخواستیں دیتے ہیں، منت کرتے ہیں. ایک نوکری بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتے. ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایمان کو اتنا ہلکا لے لیا. نہیں جی اللہ بڑا مہربان، تو اسی رب کا فرمان ہے، اس مہربان رب کا ہی فرمان ہے. اس نے اگر توبہ کی توفیق نہیں دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہاری ایمانی حالت درست نہیں ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے، ویسے ہی ڈرنا چاہیے کہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. اور گناہ کریں تو ہم تو گناہ کے انجام سے ڈرتے ہیں، اللہ سے تو بہت کم ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے. اللہ تعالی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.